बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 2 अहम इशूज़ के हवाले से। IMF के साथ मुआहदा होते ही हुकूमत पर डीजल बम गिरा दिया गया है हुकूमत की जानिब से, और बड़ी ईद पर बड़ा टीका लगाया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से कौम को। दूसरी जानिब 3 सीनियर पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, उनको ओहदों से और उनको नौकरियों से बरतरफ किया गया है। उसकी क्या वजह है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये वो पुलिस अफसरान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर तो कार्रवाइयों में बड़े तगड़े थे, लेकिन जो असल मुजरिमान और मुलजिमान हैं उनको उनकी प्रोटेक्शन करना या उनको हिरासत में रखने में बुरी तरह नाकाम हुए, जिसकी वजह से इनको ओहदों से हटाया गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के जो PIA का बहरान है उसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं, शदीद तकलीफ़ में हैं कि आप आज़ादी इजहार राय ये नहीं है कि आप किसी की मुक़द्दस जो किताब है उसको जो है वो नज़र आतश करें या आप उसकी बेहुरमती करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जैसे पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं, हमने नहीं देखा कि हमारे वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। बस वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ तो जारी की गई, लेकिन हमारी हुकूमत की जानिब से कोई शटअप मैसेज नहीं दिया गया उन बदबख्तों को और उन दरिंदों को जो कुरान पाक की बेहुरमती कर रहे थे, और ना स्वीडन हुकूमत को। वहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया की जानिब से इमरान खान ने बड़ा तगड़ा इसके ऊपर स्टैंड लिया, और आप जानते हैं कि इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में इस्लामोफोबिया के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया और उसके बहुत दूर रस नताइज भी सामने आए। और आपने देखा कि जो रूस के सदर हैं उनकी जानिब से जो कुरान पाक की इज़्ज़त की गई है, तो ये वो सारी चीज़ें थी जो इस्लामोफोबिया का जो एक दुनिया में मर्ज़ है उसके ख़िलाफ़ इमरान खान ने जिद्दोजहद की और दुनिया को बताया कि जो इस्लामोफोबिया है वो भी एक दहशतगर्दी की एक शक्ल है। वहीं पे अमेरिका जैसे जो इस्लाम दुश्मन हैं उन्होंने जो अमेरिका के वजारत ख़ारजा है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जी हम हमायत करते हैं कुरान पाक की बेहुरमती जो है ये आज़ादी इजहार राय है। स्वीडन में एक ईदगाह के बाहर कुरान पाक की बेहुरमती उस वक्त की गई जब मुसलमान ईद उल अज़हा अदा कर रहे थे, और ये 37 साला इराकी शहरी है जो कई साल कबल स्वीडन फरार हो गया था। उसने ईद के रोज़ मुक़द्दस तरीन किताब की बेहुरमती की। जहाँ मुस्लिम ममालिक में इश्तियाल अंगेज़ वाक़े की शदीद मज़म्मत की जा रही है, और वहीं पे अमेरिका ने स्वीडन हुकूमत की कुरान जलाने की इजाज़तनामे की हमायत की है और इसे आज़ादी इजहार राय करार दे दिया है। तर्जमान मैट मिलर का कहना था कि हम ये मानते हैं कि इस मुजाहरे के लिए दिया गया इजाज़तनामा आज़ादी इजहार राय की हमायत करता है। ताहम तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने वाक़े पर स्वीडन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अंकारा कभी भी इश्तियाल अंगेज़ी या धमकी की पॉलिसी के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा मगरबी मगरूर लोगों को सिखाएंगे कि मुसलमानों के मुकद्दस अक़दार की तौहीन करना इजहार आज़ादी राय नहीं है। उसी तरह का दबंग बयान जो इमरान खान बतौर जो रियासत के सरबराह के तौर पर दिया करते थे, जो रजब तैयब उर्दवान है उनकी जानिब से वैसा ही तगड़ा बयान दिया गया। मराकश ने इस पर सख्त रद्द अमल देते हुए स्वीडन से अपने सफ़ीर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वापस बुला लिया, और ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जमान ने इस बेहुरमती को इश्तियाल अंगेज़, नाजायज़ और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सऊदी वजारत ख़ारजा ने भी आतिश ज़दगी की मज़म्मत की और कहा है कि नफ़रत अंगेज़ और बार बार ऐसे शर्मनाक इक़दामात को किसी भी जवाज़ की बिना पर कबूल नहीं किया जा सकता। मिस्र ने कहा कि इराक़ी शख्स का ये अमल इंतहाई शर्मनाक है, बिलखुसूस ईद उल अज़हा के मौके पर। इसी तरह इराक़ ने स्वीडन के सफ़ीर को तलब किया और शदीद एहतजाज करते हुए वाक़े कौंसल परस्ताना करार दिया। इस तरह अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत करते हुए दीगर ममालिक में उर्दन, ओमान, कुवैत, यमन, फ़लस्तीन और कतर शामिल हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम सिरे से शामिल ही नहीं है, चूँकि पाकिस्तान ने बतौर जो वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा इसके ऊपर जो तगड़ा एक स्टांस लेना चाहिए था। सदर पाकिस्तान की जानिब से इस वाक़े की मज़म्मत की गई है, लेकिन रियासत पाकिस्तान की जानिब से ये पिछले वैसे तो पिछले 1.5 साल से
کسی بھی اہم موقع پر ریاست پاکستان کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا، لیکن یہ جو حالیہ دو واقعات ہیں، ایک قرآن پاک کی بے حرمتی ہے اور ایک اس سے پہلے جو پاکستان کی بے حرمتی کی مودی اور امریکہ نے، اس پر بھی ریاست کا خاموش رہنا، ریاستی اداروں کا خاموش رہنا، کوئی اس کے اوپر پریس کانفرنس نہ کرنا، اس کے اوپر کوئی تگڑے طریقے سے وزیر خارجہ یا وزیر اعظم کا قوم کو اعتماد میں نہ لینا انتہائی افسوسناک ہے۔ اور اس کا یہی نظر آتا ہے کہ ان کی جو پریورٹیز ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو دبانا تو ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو CD70 موٹر سائیکل ہے، ایک سال میں 48,000 روپے مہنگا ہوا ہے۔ صرف موٹر سائیکل کی جو قیمت ہے CD70 کی، ایک سال میں 48,000 مہنگا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں مہنگائی کی کیا حالات ہوں گے اور باقی جو چیزیں ہیں ان کی مہنگائی کی کیا صورتحال ہوگی۔ IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا اور IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد پاکستان کو بدلے میں کیا ملا اور پاکستانیوں کو کیا ملا؟ سے ریلیف ملتا ہے ان کے لیے۔ آپ نے بھلے IMF پروگرام آپ نے بحال کروا لیا یا 9 ماہ کے لیے آپ نے کوئی IMF کا معاہدہ ہے وہ کروا لیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا، کسان کو ریلیف نہیں ملے گا، بزنس مین کو ریلیف نہیں ملے گا، تاجر کو ریلیف نہیں ملے گا، مزدور کو ریلیف نہیں ملے گا، تو ان کے لیے IMF پروگرام کا بحال ہونا یا نہ ہونا ایک ہی بات ہے۔ اور جو اوگرا کی جانب سے اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ اوگرا کی جانب سے جو سمری آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ کم سے کم قیمت ہونی چاہیے، لیکن ہم نے نہ پٹرول کو کم کیا اور 7.5 روپے ڈیزل کو بڑھا دیا۔ اس کے علاوہ جو مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے وہ بھلے کھاد ہو، بھلے وہ پٹرول کی جو لیوی ہے اس میں جو ٹیکس بڑھایا گیا ہے، بھلے وہ آپ کی جو اجناس ہوں اس میں جو اضافہ ہوگا، اور سب سے زیادہ بجلی میں جو ہے وہ ایک تو لوڈ شیڈنگ ہے، عید کے دنوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور دوسرا اس میں جو اضافہ ہوگا یہ پاکستان کے لیے اور عوام پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عید پر بڑا جھٹکا دیا ہے اس وفاقی حکومت نے عوام کو۔ دوسری جانب شہباز شریف نے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ شہباز شریف کو یہ لگتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے PIA خسارے میں جا رہا ہے، اس وجہ سے خسارہ دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر صورت میں ایک کمیٹی بنائی جائے۔ اچھا، کمیٹی کن پر مشتمل بنائی جا رہی ہے؟ کمیٹی اسی اسحاق ڈار پر مشتمل بنائی جا رہی ہے جس کا کردار ایک منشی سے آگے جا نہیں سکتا، جس نے پچھلے 8 ماہ میں پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، تڑیاں لگاتے رہے اور پھر اس کے بعد پاؤں پکڑ کے معاہدہ کیا اور اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ کل تک عمران خان کی حکومت میں IMF کے معاہدے پر کہتے تھے کہ ملک کو گروی رکھ دیا گیا، آج اس پر مبارکبادیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس اسحاق ڈار جو معیشت کو سنبھالنے میں بری طرح ناکام ہوا اور ناک رگڑ رگڑ کے وزیر اعظم نے اور پھر آرمی چیف نے اپنے جو کردار ادا کرتے ہوئے IMF کا معاہدہ کروایا، اسحاق ڈار کی ناک رگڑنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود اس اسحاق ڈار پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور ستمبر کے آخر تک مجموعی طور پر 6 خرب 35 ارب ڈالر کے نقصانات کا سامنا کیا ہے PIA نے۔ آپ بتائیں مجھے، 3 ارب ڈالر کا معاہدہ ہوا ہے 9 ماہ کے لیے اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ صرف پاکستان ایئر لائن PIA کا اب تک کا جو خسارہ ہے وہ 6 خرب 35 ارب ڈالر، اندازہ لگاؤ 6 خرب 35 ارب ڈالر اب تک خسارہ ہو چکا ہے ایک ادارے کا۔ اور بجائے اس کے کہ ان اداروں کو بہتر کیا جاتا، قرضہ لیا جاتا ہے، پچھلے قرضے واپس کیے جاتے ہیں، کچھ اڑا دیے جاتے ہیں، غریب عوام پر مہنگائی کا بم برسایا جاتا ہے اور آگے پھر دوبارہ ترلا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بہرحال اب یہ جو معاملہ ہے اس پر خواجہ سعد رفیق اس کمیٹی میں ہیں، احسن اقبال ہیں اور جو سیکٹری ایویشن ہے وہ بھی اس کا حصہ ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جی یہ ہر صورت میں جلد از جلد PIA کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ یہ ہر دفعہ ایسا بنتا ہے، اس کا نہ کوئی سر ہے، نہ پاؤں ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، اور نہ اس طرح کے معاملات پر عوام کو کوئی ریلیف ملنا ہے۔ جہاں خربوں ڈالر عوام کا اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہو، آپ اندازہ لگائیں پاکستان کتنا امیر ملک تھا جس کے ایک ادارے میں خربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ اور یہ میں آپ کے سامنے ایکسپریس کی رپورٹ پڑھ رہا ہوں جس میں کہا گیا ہے کہ اتنے خرب اور اتنے ارب ڈالر کا نقصان ہوا مجموعی طور پر PIA کو۔ دوسری جانب بلوچستان کا علاقہ ہے چمن، وہاں پر قائم ایک جیل سے 17 قیدیوں کو فرار کروا دیا گیا ہے۔ اب فرار کروا دیا گیا ہے یا وہ فرار ہو گئے ہیں، یا نہلی ہو سکتی ہے یا بدنیتی ہو سکتی ہے، دو ہی چیزیں ہیں کہ یا نہلی، اور مجھے نہیں لگتا
کہ جیل سے کوئی قیدی بھاگ جائیں، اور یہ خطرناک ترین قیدی تھے جو بھاگے ہیں جیل سے، اور اب اس میں نااہلی ہے یا بدنیتی ہے یہ معاملہ انچارج جو انسپیکٹر تھے اور سپرنٹینڈنٹ جیل کوثر، ان کو، اے ایس آئی ثناء اللہ کو، محمد بھٹی کو، اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کو، افسران کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اب 17 خطرناک قیدی فرار ہوئے، ایک جو دوبارہ گرفتاری، دوران گرفتاری دوبارہ ایک قتل ہو گئے، 2 زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، اور ایک نے رضاکارانہ طور پر گرفتاری دے دی۔ اس کے علاوہ جو 13 قیدی ہیں خطرناک قیدی وہ فرار ہو گئے۔ اب اس کی بنیاد پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئی جی جیل خانہ جات کو یا آئی جی پولیس کو ہٹایا جاتا، ان کو عہدوں سے ہٹایا جاتا، کہ اتنی بڑی نالائکی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو بچوں اور خواتین کو پکڑنے میں تو شیر ہیں، آپ عام لوگوں کو، پرامن مظاہرین کو پکڑنے میں تو شیر ہیں۔ خطرناک، ایک پہلے خطرناک ترین جو ملزم تھا وہ فرار ہو گیا تھا، اور اب 17 خطرناک جو ملزمان ہیں وہ فرار ہوئے ہیں، اور نااہلی کس کی ہے، کون ذمہ داری لے گا؟ کیا سارے کا سارا جو عام آدمی پر یا اپنے ہی پاکستانیوں پر یا اپنے ہی لوگوں پر جو آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، جن کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ تنخواہیں لیتے ہیں، کیا سارا زور آپ کا ان پہ چلتا ہے؟ کیا سارا غصہ آپ کا ان پہ نکلتا ہے؟ کیا سارا جو ظلم ہے آپ انہی پہ کر سکتے ہیں؟ اور جو دہشت گرد ہیں، جو خطرناک ملزمان ہیں، یا وہ بھاگ جاتے ہیں یا فرار کروا دیے جاتے ہیں، یا ان کو جو وہ گرفتار ہوتے نہیں ہیں یا وہ پکڑے نہیں جاتے، یہ اتنا بڑا المیہ ہے۔ بہرحال 3 پولیس افسران کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے، اور اس میں مزید تحقیقات ہوں گی تو یہ معاملہ آگے کہاں تک جاتا ہے، لیکن 13 خطرناک قیدی فرار ہو گئے، ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، صرف 4 کو، 17 ٹوٹل فرار ہوئے تھے، اور اب اس پر جو ہے وہ مزید کارروائی دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔